آج میں رانا ثناءاللہ کا خاص شکریہ کرنے آئی ہوں کہ اگر آج رانا ثناءاللہ یہ نہ کیس کرتے تو یہ جو سائفر ہے یہ دفن ہو جاتا، اور رانا ثناءاللہ کے کیس کی وجہ سے یہ جو سائفر ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں جائے گا. اس کے اندر سارا جو بیانات ہیں، جو ریکارڈ پہ اوپر آ گیا، یہ ریکارڈ اب کبھی ختم نہیں ہو سکے گا اگر یہ رانا ثناءاللہ کیس نہ کرتے. اب ماشاءاللہ ہر چیز ریکارڈ پہ آ گئی ہے. یہ جو جب کیس انشاءاللہ اب یہ تھوڑے دن گھسیٹیں گے اس کو، کیونکہ وہ بیچارے جو پروسیکیوشن والے ہیں یقین کریں کہ ان کے لیے بہت مشکل پیدا ہو رہی ہے اس کو آگے کھینچنے کے لیے. وہ اگلی ڈیٹس مانگ رہے ہیں، لیکن اب میں خیال میں ٹیوزڈے کی ہو گئی ہے. تو انشاءاللہ جب یہ جب کیس ختم ہوگا اور یہ کنوکشن جو ہے ختم ہو جائے گی، سسپینڈ ہو جائے گی، اس کے بعد یہ پورا ریکارڈ لے کر سارے بیانات جو 5-6 مہینے کی محنت ہے اس کو لے کے جانا چاہیے سپریم کورٹ میں. اس ریکارڈ کو کھلنا چاہیے، اور اس کے بعد چیف جسٹس سپریم کورٹ کو وہ والا سائفر کاغذ جو کسی نے نہیں دیکھا، جو ہائی کورٹ میں ججز جو ہیں وہ روزانہ کہتے ہیں کہ یہ کیا کاغذ ہے جس کو ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے، یہ کون سا کاغذ ہے جس کے اوپر پورا کیس ہو گیا، ان کو سزائیں ہوگی 10-10 سال کی، ایک ایکس پرائم منسٹر اور ایک ایکس فارن منسٹر کو، وہ ہم نے کاغذ نہیں دیکھا. وہ کاغذ ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہے کہ جب عمران خان کی بھی حکومت قائم تھی اس وقت قاسم قصوری نے چیف جسٹس سپریم کورٹ کو بھیجا تھا. وہ کاغذ ابھی موجود ہے، سائفر موجود ہے، جس کے اوپر ریکویسٹ کی گئی تھی کہ اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنا کے اس کی انکوائری کی جائے. جب وہ کاغذ کھلے گا اس کاغذ کو، اور یہ جو سارا ریکارڈ سائفر کا تیار ہو گیا ہے، اتنا تفصیلاً یہ ریکارڈ ہے، جب ان دونوں کا اکٹھا جوڑیں گے تو چیف جسٹس کا کام ہوگا کہ ان کی شناخت کریں جن کے اوپر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے غداری کا. بس آج کے لیے یہ کافی ہے. علیمہ خان، ایک سوال لیجیے گا. خان صاحب کہتے ہیں کہ اگر بشریٰ بی بی کو کچھ ہوتا ہے تو میں عاصم منیر کو نہیں چھوڑوں گا، تو کیا عاصم منیر صاحب کچھ کر رہے ہیں ان کے خلاف، یا اس میں ان کی انوالومنٹ ہے، یا خان صاحب کا غصہ ہے؟ دیکھیں خان صاحب کا اس میں کوئی غصہ کیا ہونا ہے، وہ خود کہتے تو پھر رہے ہیں. یہ جو جنرل عاصم ہے اس نے کوئی کسر تو نہیں چھوڑی. یہ اگر وہ کر رہے ہوں گے جس کی وجہ سے عمران خان جیل میں اور جو بشریٰ بی بی جیل میں، یا وہ کر رہے ہوں گے یا پھر شہباز شریف کر رہا ہوگا، اور مجھے کوئی پاکستان سے باہر سے آگے کر رہا ہے تو اس کا بتا دیں. شہباز شریف ہوگا یا مریم نواز ہوئے گی یا عاصم منیر ہوگا، اور کون کر رہا ہے یہ سارا تماشا جو ملٹری جیل میں ہو رہا ہے، اور جو ان کے رشتہ دار آ کر بتا رہے ہیں. یہ جوان بچے پاکستان کا اثاثہ، ان کے ساتھ جو ان کی ہیوملیشن وہاں پہ ہوتی ہے، جو ہمیں پتہ چلا ہے. حسان نیازی کو 11 دن آئسولیشن میں رکھا گیا کیونکہ اس نے تھوڑا شور مچایا کہ ان باقی لوگوں کو مت تنگ کریں. آپ کو پتہ ہے عباد فاروق کا بھائی، اس کا بیٹا باپ کے غم میں 6 سال کا بچہ انتقال کر گیا تھا. اس کو میں چھوٹے سے مار کو شہید کہوں گی، ٹھیک ہے. اب اس کے غم میں جس باپ نے اپنا غم سب سے مل کر کم نہ کر سکا اپنے گھر والوں سے، اب اس کے اوپر ذہنی تکلیفات ہیں، اس کو تکلیف ہے، اس کو نفسیاتی تکلیف ہے. اب اس کو جا کے جب یہ تنگ کرتے ہیں یا اس کی تذلیل کرتے ہیں یا اس کو ہیوملیٹ کرتے ہیں، تو وہ آپ سوچیں کہ اس کے اوپر کیا گزری ہوگی، جس کے لیے حسان نیازی نے اس کا اور تھوڑے سے اور لوگوں کو جن کو یہ تنگ کر رہے تھے ادھر نچلا عملہ، اس نے اس کے اوپر شور مچایا. تو کیا کیا، حسان نیازی کو کسی کوٹری میں پھینکا ہے 11 دن کے لیے، اور اس کو یہ دھمکی دی ہے کہ اگر دوبارہ کرو گے پھر ڈال دیں گے. اور پھر لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ مت بات کرنا کہ یہ ملٹری جیل تھا، وہ پتہ نہیں ان کے اوپر اور کیا ظلم کریں گے، کیا کر لیں گے. مار دیں گے ہمارے سارے بچوں کو، اس لیے مار دیں گے کیونکہ ان کو ڈر لگ رہا ہے. اگر ان کو ڈر لگ رہا ہے، ان کو اور ڈرنا چاہیے. اگر ان بچوں کو کچھ ہوتا ہے یہ بھول جائیں کہ ہم یہاں چپ کر کے بیٹھے رہیں گے. ایک
جو ظلم کر رہے ہیں اس کو بھی ڈرنا چاہیے. یہ بس بہت وقت ختم ہو گیا ہے. اگر ہمیں دھمکی کسی نے اور آئندہ دی کہ ملٹری جیل کی بات نہیں کرنی تو اور حسان نیازی کی بات نہیں کرنی یا عباد فاروق کی بات نہیں کرنی یا جو اور لوگ ہیں ملٹری جیل میں بات نہیں کرنی, تو پھر ہم اپنی عدالتوں کے باہر آ کے بیٹھ جائیں گے کہ ہمارے سارے بچوں کو یا رہا کیا جائے یا ان کو سزا دی جائے. اور سزا بھی ملٹری جیل میں نہیں ہوئے گی, ایک کرنل صاحب نہیں کریں گے کیونکہ ان کا کام نہیں ہے سزائیں دینا. ہمارے پاس یہاں پہ کورٹ ہے, ان کا یہاں پہ ٹرائل چلنا چاہیے. یہ جتنے بھی ہیں ان کا ایویڈنس سامنے آنا چاہیے. بتائیں کہ کیا وجوہات ہیں, بتائیں کہ سی جو کیمرہ فوٹیج ہے وہ دکھائیں. یہ سارا کچھ اب ہم بھی یہاں بیٹھ کے لا کافی سمجھ گئے ہیں. ان کورٹس میں لے کر آئیں, ہائی کورٹ میں لے کر آئیں, ہم بھی سنیں گے اور آپ بھی سنیں گے. اور انشاءاللہ ان بچوں کو کچھ نہیں ہونا چاہیے. اگر وہ ہمیں دھمکیاں دے سکتے ہیں ہم بھی ان کو وارننگ دے سکتے ہیں کہ ہمارے بچے بزرگ جتنے آپ نے ملٹری جیل میں رکھے ہوئے ان کے ساتھ کچھ نہیں ہونا چاہیے. جو کرنے والے ہیں وہ بھی تیار ہو جائیں سزا کے لیے, کیونکہ یہ ظلم ہے اور یہ بے انصافی ہے.